समझ आता है। कौन सा? सफर। ये क्या हो रहा है बार बार? इसमें देख रहे हैं आवाज, माइक खुला हुआ है ना? तीसरी दफा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई। हाँ, अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ सफर के महीने को आज तक भी, सफर के महीने में हमारे लोग शादियां नहीं करते आज तक भी। ये जाहिल रस्म हमारे यहाँ मौजूद है। सफर के महीने में शादी नहीं करते। पिछला महीना सफर का गुजरा है, शादियां ही नहीं थी, बहुत कम। अच्छा, फिर उसके बाद देख लीजिएगा, माइक बस बंद ना हो, जो सारी ब्रांचेस में आवाज जा रही है, देखती जा रही है ना माइक को? माइक खुला रहे। अच्छा, एक अपनी खुद ही तारीफें करना और अपने आप को ऐबों से पाक होने का दावा जायज नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या आप यहूद को, जो आपने देखा उनकी तरफ, वो यहूद ऐसे जो अपने आप को युज़क्कून अनफुसहुम, अपने नफ्सों को पाकीज़ा बताते हैं, कहते हैं हम तो बड़े मुकद्दस लोग हैं। जिस पर अल्लाह ताला ने इस आयत में उसकी मजम्मत करते हुए फरमाया कि जरा इन लोगों को देखो जो अपनी पाकी बयान कर रहे हैं, इन पर ताज्जुब करना चाहिए। इस आयत से मालूम हुआ किसी को अपनी या दूसरों की पाकी बयान करना जायज नहीं। ये ममानियत तीन वजह से, यानी अपनी पाकीज़गी। हम तो कहते हैं ना, मेरा खानदान, मेरे तो फलां, मैं तो बड़ी पाकीज़ा। पता नहीं अपने आप को कौन सी पहुंची हुई चीज समझते हैं हम। ऐसा ही होता है। अपनी मदह का सबब अक्सर किबिर होता है, तकब्बुर होता है, तो हकीकत में मुमानियत का तकब्बुर से हो। खात्मे का हाल अल्लाह को मालूम है। हमें तो नहीं पता, दुनिया में हम बड़ी नेकी वाली जिंदगी समझ रहे हैं, खात्मा नऊजुबिल्लाह कोई बुरा हो गया। खात्मे का हाल अल्लाह को मालूम है, तकवा तहारत पर होगा या नहीं, इसलिए अपने आप को मुकद्दस बतलाना खिलाफे खौफे इलाही है। अल्लाह ताला का डरना चाहिए, अल्लाह खात्मा खैर पर फरमाए। डर ही नहीं है इसका मतलब है। चुनाचा एक रिवायत में हजरत जैनब बिन्त अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उससे दरियाफ्त फरमाया तुम्हारा नाम क्या है? उस वक्त चूंकि मेरा नाम बर्रा था, जिसके माना गुनाहों से पाक, मैंने वही बताया। आपने फरमाया ला तुज़क्कु अनफुसकुम, ला तुज़क्कु अनफुसकुम, अपने नफ्सों को पाकीज़ा मत कहा करो। अल्लाहु आलम, अल्लाह खूब जानते हैं। बे अहलिल बिर्री, नेकों को अल्लाह ताला जानते हैं। मिनकुम, तुम में से। समूहा, इनका नाम रखो जैन, इनका समूहा, इनका नाम रखा जैनब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका नाम क्या था? बर्रा। तीसरी मुमानियत की वजह ये, अक्सर औकात इस दावे से लोगों को ये वहम होने लगता है या कि अल्लाह के यहाँ इसलिए मकबूल है कि तमाम ऐबों से, नुक्सों से पाक है। हालांकि ये झूठ है। बहुत से उयूब बंदे में मौजूद होते ही हैं, हर बंदे में मौजूद होते हैं। अगर मस्कूरा अवारिज ना हो तो नेमत के इजहार के तौर पर अपनी सेहत बयान करने की इजाजत है। अगर तकब्बुर नहीं आ रहा तब बता सकते हैं। अगर ईमान पर डरते भी है, खात्मा का भी डर है कि पता नहीं ईमान पर मौत आएगी नहीं आएगी, खौफ भी गालिब है। और तीसरे नंबर पर कि लोग ये नहीं समझेंगे कि पता नहीं क्या चीज है, तो फिर उस सूरत में अपनी सिर्फ बयान करने की इजाजत है। ठीक है, अब हमारा अगला रुकू शुरू हो रहा है। हमारा 8वां रुकू शुरू हो रहा है, सूरह निसा, और हमारी आयत नंबर है 51। आयत नंबर 50 तक हमारा पीछे हो गया है। अलम तरा, कि आपने नहीं देखा, इलल्लजीना, उन लोगों की तरफ, ऊतू नसीबन, जिनको दिया गया हिस्सा, मिनल किताबी, किताब से हिस्से का क्यों दिया गया? सबको पूरी पूरी किताब मिली है, लेकिन किताब का हिस्सा यहाँ से क्या मुराद है, वैसे ही पूछ रही हूँ। किताब से हिस्सा दिया गया, दी पूरी किताब थी, इन्होंने किताब का हिस्सा तो महफूज रखा, बाकी पूरी किताब को क्या कर दिया? बदल दिया, तारीफ कर दी। इसलिए अल्लाह ताला ने पूरी किताब का जिक्र ही नहीं किया, बल्कि जिक्र क्या किया? जो बाकी बचा है उसका जिक्र किया। बात समझ आ गई? क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जिनको किताब से हिस्सा दिया गया? युमिनून, इनकी हालत क्या है? ये ईमान लाते हैं बिजिब्ती, बुतों के ऊपर, तागूत और शैतान पर ईमान लाते हैं। वह यकूलून, और वो कहते हैं, लिल्लजीना कफरू, काफिरों के लिए, काफिरों के लिए ये बात, ये यहूदी ये बात कहते हैं जिनको किताब में से हिस्सा दिया गया,
کافروں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہاؤلائی، یہ کافر، کیونکہ کافر اپنے آپ کو کہتے تھے ہم کس پر ہیں؟ مکہ کے کافر دین ابراہیمی میں، حالانکہ انہوں نے بڑی چینجز کر لی تھی. کہتے تھے کافر زیادہ ہدایت پر ہے ایمان والوں کے مقابلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے مقابلے میں. ہاؤلائی، یہ اہدا، زیادہ ہدایت پر ہے، من الذین آمنوا، ایمان والوں سے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے. ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے یہودیوں کی کتاب میں نبی آخر الزمان کا ذکر بھی موجود ہے، تعریفیں کرنے کے باوجود کتاب کے حصے میں موجود ہے. پوری کتاب تو بدل دی، تھوڑا سا حصہ جو موجود ہے اس میں یہ ذکر ابھی بھی موجود ہے. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی. ومن، اور جس پر، یلعن اللہ، جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے، فلن، پس ہرگز نہیں تجد، تو پائے گا لہو، اس کے لیے، نصیرہ، کوئی مددگار نہیں پائے گا. اب یہاں پر جبتی و طاغوت سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس کے بارے میں متعدد اقوال، حضرت ابن عباس، ابن جبیر، اگر نام یاد ہو جائیں، حضرت ابن عباس کا بس نام یاد کر لیں. جبت حبشی لغت میں ساحر کو کہتے ہیں، اور طاغوت سے مراد کاہن. حضرت ابن عباس، جبت سے مراد جادوگر، اور طاغوت سے مراد کاہن. حضرت عمر فرماتے ہیں جبت سے مراد سحر ہے، اور طاغوت سے مراد شیطان. مالک بن انس سے منقول ہے، اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے سب بتوں کو طاغوت کہا جاتا ہے. طاغوتی قوتیں کہتے ہیں نا، طاغوتی شیطانی قوتیں، طاغوتی جن سب کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے ان سب کو طاغوت. امام قرطبی فرماتے ہیں مالک بن انس کا قول زیادہ پسندیدہ، کیونکہ اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادت کرو اللہ کی، اور بچو بتوں کی پرستش سے. ان متعدد اقوال میں کوئی تعارض نہیں، سبھی مراد ہے. اس طرح کی اصل میں جب تو بت کا نام تھا، لیکن بعد میں اس کا استعمال اللہ کے سوا دوسرے بتوں پر ہونے لگا. میں نے ترجمہ کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ بتوں پر، صحیح ہے نا، والطاغوت، شیطانوں پر. ٹھیک ہے نا. آیات کا شان نزول، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، یہود کے سردار حی بن اخطب. حی بن اخطب کون سے قبیلے کا سردار تھا؟ اور کعب بن اشرف، کوئی بتا سکتا ہے؟ عالیہ ثانی، حی بن اخطب اور کعب بن اشرف. اچھا میں نام بتا دیتی ہوں قبیلوں کے. ہاں، کون سا تھا بنو نذیر کا سردار؟ بنو قریظہ اور بنو نذیر ہیں، یہ میں نے بتا دیا. یہود کے دونوں بڑے قبیلے ہیں، بنو قریظہ اور بنو نذیر. ایک کا سردار ایک ہے، دوسرے کا سردار دوسرا ہے. ہاں، اور بنو قریظہ یہ مجھے کل بتانا ہے. بنو قریظہ، بنو نذیر، دو قبیلے ہیں، اللہ کرے آگے نہ لکھا ہو. آیا تو پھر بس، نہیں لکھا ہوا، نہیں لکھا ہوا، بس ٹھیک ہے، یہ اچھا ہو گیا. حی بن اخطب اور کعب بن اشرف. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو اگر ڈھونڈنا ہو تو یہ آپ کو سورہ حشر میں بھی مل سکتا ہے، سورہ عذاب میں بھی مل سکتا ہے. یہ آپ کو، ہاں، سورہ عذاب میں بھی ہے، سورہ حشر میں بھی ہے، اور سورہ عذاب پڑھ کے بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ حشر میں آگے پڑھیں گے. ہاں، نہیں تو سورہ حشر پڑھی تو سورہ عذاب پڑھی ہو، اس کا بھی کیا فائدہ ہو گیا؟ اچھا، فائدہ کیا ہو گیا؟ اچھا، حی بن اخطب اور کعب بن اشرف. اچھا، حی بن اخطب کی بیٹی کا نام کیا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی؟ کون سے قبیلے کو قتل کیا گیا تھا؟ قریظہ کو. تو قریظہ کون تھے؟ قریظہ کو قتل کیا گیا تھا، اور غزوہ احزاب میں قریظہ اندر تھے تبھی تو قتل کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور حی بن اخطب ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟
ان کی بیٹی حضرت صفیہ تھی، جو حی بن اخطب یہودی تھا نا، اس کی بیٹی حضرت صفیہ تھی. تبھی تو حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ تم تو یہودی کی بیٹی ہو. یہ پتہ ہے سارا، یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ ذہن میں ہو. بنو نزیر کو مدینہ سے نکالا گیا تھا، بنو قریظہ کو قتل کیا گیا تھا. اب سرداروں کے نام پتا چل گئے؟ ابھی بھی نہیں پتا چلے. اس کو اچھے طریقے سے دونوں کی ریسرچ کر کے آنی ہے، اچھے طریقے سے، میں نے سننا ہے کل. اچھا، یہود کے سردار حی بن اخطب اور کعب بن اشرف اپنی ایک جماعت کو جنگ احد کے بعد لے کر مکہ میں قریش کے ساتھ ملنے آئے. اپنی ایک جماعت کو لے کے جنگ احد کے بعد مکہ میں قریش سے ملنے کے لیے آئے. یہود کا سردار کعب بن اشرف ابو سفیان کے پاس آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا تھا. ابو سفیان اس وقت کافر تھے. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور ان کو کہا تھا کہ ہم ان کے خلاف ہیں، نبی کے خلاف ہیں، اور ان کے ساتھ تعاون کا وعدہ کیا تھا. اہل مکہ نے کعب بن اشرف سے کہا تم ایک دھوکہ دینے والی قوم ہو. ان کو بھی پتا تھا اگر تم واقعی اپنے قول میں سچے ہو تو ہمارے ان دو بتوں جبت اور طاغوت کے سامنے سجدہ کرو. چنانچہ اس نے قریش کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کیا؟ کعب بن اشرف نے ایسا ہی کیا. اس کے بعد کعب نے قریش سے کہا 30 آدمی تم میں سے اور 3 آدمی ہم میں سے سامنے آئے تاکہ رب کعبہ کے ساتھ اس چیز کا عہد کرے جو ہم سب مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کریں گے. یہ جنگ کی تو ہوئی تھی غزوہ احزاب کا. پتہ چلے کیسے غزوہ احزاب شروع ہوئی تھی. کعب بن اشرف کی اس تجویز کو قریش نے پسند کیا اور اس طرح انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک متحد محاذ قائم کر لیا. اس کے بعد ابو سفیان نے کعب سے کہا تم اہل علم ہو، تمہارے پاس اللہ کی کتاب تورات ہے لیکن ہم بالکل جاہل ہیں، ہمارے پر تو نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی کتاب آئی، اس لیے آپ ہمارے متعلق بتائیں ہم حق پر ہیں یا محمد. نعوذ باللہ. کیونکہ وہ بھی مکہ میں تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دو قومیں آ گئی نا مکہ میں، ایک مشرکین اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کعب نے پوچھا تمہارا دین کیا؟ ابو سفیان نے کہا ہم حج کے لیے اپنے اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں اور ان کا دودھ پلاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کرتے ہیں. اور اس کے برخلاف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے، یعنی دین ابراہیمی کو، اور وہ اپنوں سے علیحدہ ہو چکے ہیں اور اس نے ہمارے دین قدیم دین کے خلاف یعنی دین ابراہیمی کے خلاف اپنا ایک نیا دین پیش کیا ہے. ان کی باتوں کو سن کر کعب بن اشرف نے کہا تم لوگ حق پر ہو اور نعوذ باللہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل فرما کر ان کے دجل و فریب کی مذمت فرمائی. اللہ اکبر. نفسانی خواہشات بعض اوقات انسان کو دین ایمان سے بھی محروم کر دیتی ہے. کعب بن اشرف یہودیوں کا ایک ممتاز عالم تھا، خدا پر عقیدہ رکھتا تھا اور اسی کی عبادت کرتا تھا، لیکن جب اس کے دل پر اور دماغ پر نفسانی خواہشات کا بھوت سوار ہوا تو اس نے مسلمانوں کے خلاف قریش کو الحاق کا مطلب ہوتا ہے ملانا شروع، الحاق کرنا چاہا، ملانا چاہا. قریش مکہ نے اس کے ساتھ ملنے کی یہ شرط لگائی کہ وہ ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ کرے. اس نے یہ بھی گوارا کر لیا جس کی تفصیل پہلے بتا دی ہے. اس نے اپنے مذہب کے خلاف قریش کی شرط کو پورا کیا لیکن اپنے مذہبی عقائد کو قائم رکھنے کے لیے ان سے علیحدگی اختیار کرنا گوارا نہ کیا. اسی طرح قرآن میں بلم باؤر کے بارے میں ہے. بلم باؤر ایک جلیل القدر عالم اور صاحب تصرف درویش تھا، لیکن جب اس نے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ناپاک تدبیریں شروع کی تو ان کا تو کچھ نہ بگاڑ سکا لیکن خود مردود اور گمراہ ہو گیا. اس سے معلوم ہوا کہ کتاب کا محض علم کچھ نفع نہیں ہے، بلکہ جب تک صحیح معنی میں اس کی اتباع نہ ہو، محض دنیاوی طمع اور سفلی اپنی نچلی خواہشات کی پیروی سے مکمل اجتناب نہ ہو، ورنہ آدمی اپنے مذہب جیسی عزیز چیز بھی اپنی خواہشات کے بھیڑ چڑھانے سے نہیں بچتا. آج کل کا جو دور ہے، لادینی عقائد نظریات کو اسلام کا لباس پہنانے کی لوگ کوششیں کر رہے ہیں.
نہ उनको खुदा के अहद और मिसाक की कोई परवाह है, ना उनको आखिरत का कोई खौफ है। और ये ये सब कुछ कहते हैं सही है और हक मसलक को छोड़कर शैतान के इशारों पर चलते हैं। ये अल्लाह की लानत दुनिया और आखिरत में रुसवाई का सबब। लानत का नाम है अल्लाह से रहमत की दूरी का, इंतहाई रुसवाई और जिल्लत। जिस पर अल्लाह ताला की लानत हो, जिस पर अल्लाह ताला की लानत हो, वो अल्लाह ताला का कुर्ब कभी हासिल नहीं कर सकता। इनकी ये रुसवाई दुनिया में भी है, लानत किए हुए हैं। जहां कहीं भी ये पाए जाए, कहा गया है इनको पकड़ा जाए, इनको कत्ल किया जाए।